السلام علیکم، میں محمد بس اور آپ دیکھ رہے ہیں بریٹن چینل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کو سہارا دیا۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام جو ہے عبداللہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے نام میں جو صدیق کا لفظ آیا وہ کیوں آیا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت تھی اس کے مطابق آپ نے کوئی کبھی ایسا کام نہیں کیا جس کے لوگ آپ پر کوئی الزام لگا سکیں، اور آپ مدینے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق، اور اس وجہ سے بھی آپ کو صدیق کہا گیا کہ آپ کی جو پیچھے نسب چل رہا ہے اس میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ عیب لگایا جا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں کی جنت کی سردار جو ہے وہ بھی اسی سال میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق 3-4 واقعات ہیں۔ آپ کے متعلق واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن ابھی 3-4 جو ہیں وہ سیر فور ہمارے کلام میں رہیں گے۔ پہلا جو آپ سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی غار ثور والے واقعے کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سوال کرتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک سوال کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پوچھو۔ تو نے کہا اس دنیا میں سب سے زیادہ نیکی کس کی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ تو تھوڑی سی افسردہ ہو گئی کہ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد گرامی کا نام یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں افسردہ نہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق کی وہ غار ثور والی ایک نیکی حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب جنگ کے لیے اعلان ہوا کہ تمام لوگ اپنے جو ساز و سامان ہلا کے جمع کرائیں اور جنگ کی تیاری کرنی ہے، تو کوئی کچھ لا رہا ہے کوئی کچھ لا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام سامان لا کے رکھ دیتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو کرتا ہے اس کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ سوال کرتے ہیں یہ کیا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں گھر میں کچھ نہیں چھوڑا؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھڑایا ہوں، ان کا نام ہی کافی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مقام دور خلافت میں مسلم بن کذاب کو آپ نے قتل کیا۔ مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور مسلم کذاب کو واصل جہنم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہی قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہی دور خلافت میں بیت المال بنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب قرآن مجید کا جمع کرنے کا حکم دیا تو آپ کو اس بات کی ٹینشن رہی کہ جو قاری یعنی حفاظ ہیں جن کو قرآن پاک یاد ہے وہ اس دنیا سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے، تو آپ کو اس بات پر تشویش ہوئی، آپ نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا بھی حکم دیا۔ البتہ وہ آگے تک معاملات رہے، لیکن آپ کے دور سے یہ کہانی شروع ہو گئی۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں تو مفسرین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کو جو دکھ تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے فانی سے جانے کا دکھ تھا، اور آپ کو اتنا گہرا صدمہ ہوتا ہے کہ آپ اس صدمے میں جب آپ صدمے میں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کو بخار ہو جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ 15 روز تک علیل رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہیں۔ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے آپ حضرت ابوبکر صدیق لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے رکھ دینا۔ اگر روضے کے دروازے کھل جائیں تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انوار کے برابر میں دفنا دینا، اور اگر ایسا نہ ہو تو مجھے پھر کہیں بھی دفنا دینا۔ جب آپ کے جنازے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہاں سے دروازہ کھلتا ہے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں ہی سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی عہد یعنی کہ حاکم مقرر کر دیتے ہیں، اور اس میں تمام صحابہ کرام سے اجماع کیا جاتا ہے، تمام سے مشاورت لیتے ہیں، اور تمام کے تمام اس پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔
اللہ حافظ، ہستہ لا وستہ، دعا میں یاد رکھیں۔